بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سیرت النبی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم پر ہم بات کر رہے ہیں۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اسلام کی دعوت پر قریش کا جو رد عمل تھا اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جب دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر جس پہلو پر انسانوں کو، قریش کو، مکہ کے لوگوں کو متوجہ کیا، وہ بنیادی بات یہ تھی کہ لوگ غفلت سے جاگیں اور اپنے خالق اور اپنے رب کو پہچانیں، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے صرف اسی کی عبادت ہو۔ اور پھر توحید کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان آخرت کی فکر کرے۔ ہر انسان مرنے کے بعد اللہ کے سامنے اس کو حاضر ہونا ہے، اور اس زندگی میں جو انسان کا عمل ہے اس کو حساب دینا ہے۔ خدا کی جو نعمتیں انسان کو اس دنیا میں ملتی ہیں، زندگی ہے، وقت ہے، صلاحیتیں ہیں، ان سب کا اس نے کیسے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا اور پھر ان گنت نعمتوں سے نوازا۔ ان نعمتوں کو، زندگی کے وقت کو انسان نے کیسے استعمال کیا، خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ان سب کا اس کو جواب دینا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت نبی سمجھایا کہ خدا کو راضی کرنا، خدا کی مرضی معلوم کرنا، اس کے لیے پروردگار نے انسان کو ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے۔ یعنی جس طرح زمین کو پیدا کیا اللہ نے، آسمان کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا، دن اور رات کو بنایا، بارش کو نازل کیا، رزق جو ہے وہ عطا کیا، ایسی ان گنت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان سے انسانوں کو نوازا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کر کے بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ انسانوں کو پیدا کر کے انہیں اپنی مرضی کی ہدایت دینے کے لیے انبیاء بھیجے، اپنی کتابوں کو نازل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی صاف کہ اب اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی جو بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ سراسر رحمت ہے۔ لوگوں کو قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنانا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم میں صاف واضح کیا کہ لوگ شرک سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ شرک گمراہی ہے، شرک جہالت ہے۔ جنہوں نے بھی انسانوں میں سے جنہوں نے بھی اس کو شروع کیا اور جو اپنے آبا و اجداد کے طرز پر چلتے ہوئے اس شرک کی گمراہی میں ملوث ہوتے ہیں، اس راستے کو جو اختیار کرتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ شرک سے اپنی برات کا اعلان کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی جو ہے مثال دی، قرآن نے حضرت ابراہیم کی مثال دی، ان کی تعلیمات کو سامنے رکھا کہ جو علی الاعلان کہا کرتے تھے اپنی قوم سے، انی بریء مما تشرکون، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دوسرے معبودوں کو شریک کرتے ہو ان سے میں اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں۔ توحید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف واضح کیا کہ الہ جو ہے اس کا تعارف حاصل کرو۔ الہ اور معبود جو ہے وہ صرف ایک ہے۔ کون ہے؟ جس نے تمہیں زندگی دی ہے، موت اور حیات جس کے ہاتھ میں ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں پال رہا ہے، بس وہی الہ ہے۔ اور جن نیک بزرگوں کو لوگ جو ہے انہیں اپنا معبود بنا لیتے ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، وہ الہ نہیں ہیں، وہ خود مخلوق ہیں، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ پیدا ہوئے، خدا نے انہیں پیدا کیا، خدا نے انہیں موت دی، وہ مر گئے۔ انہیں کھانے پینے کی ضرورت تھی، وہ سوتے تھے، ان کو انسانی ضروریات لگی ہوئی تھی، ان کے بیوی تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے۔ تو ایسے لوگ جو پیدا ہوئے، جو مر گئے، جنہیں انسانی ضروریات لاحق تھیں، جو کھاتے تھے، جو سوتے تھے،
جن کی بیوی اور بچے تھے، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور انسان ان کے بت بنا کر اگر پوجتا ہے جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، ہر طرح کے نفع و نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے جو خالق اور رب ہے، اور ان کے علاوہ جن کو انسان اپنا معبود بنا رہا ہے، چاہے وہ اپنا وجود رکھتے ہوں، استتو رکھتے ہوں، یا وہ کالپنک وجود ہوں، یہ سب انسان کی جہالت ہے جن کے بت بنا کر وہ پوجتا ہے، اور انسان کو یہ شرک میں مبتلا ہونا، الہ واحد کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرنا انسان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آخرت میں حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے یہ جن لوگوں کو یا ان کے بتوں کو تم معبود بنا کر پوجتے ہو، یہ خدا کے سامنے ہاتھ باندھ کر صف باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، فرشتے ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت عزیر ہوں، یغوث یعوق نصر ہوں، یہ سب کے سب جو ہے اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں گے، اور خدا ان سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ تمہاری پرستش کی جائے، لوگ جو ہے تمہیں اپنا خدا کے ساتھ معبود بنائیں؟ وہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ ہماری پرستش کرتے تھے اور آپ کے ساتھ جو ہے ہمیں شریک کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی، اس سچائی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان جو ہے وہ قریش کے سامنے اس بات کو رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلسل دعوت دے رہے تھے کہ لوگ شرک سے باز آ جائیں، شرک کو چھوڑ دیں، آخرت کی فکر کریں، خدا کی فرما برداری کی زندگی کو اختیار کریں۔ اور اب اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، آخری نبی کو بھیجا ہے، تو ان کی پیروی کریں۔ جو لوگ حق کی بات کو سمجھنے کی جن میں صلاحیت تھی، سچائی کو وہ سمجھتے تھے، پھر سچائی کو قبول کرنے کا مادہ بھی ان میں تھا، وہ ایسے جو جیالے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو وہ قبول کر رہے تھے، لیکن قریش کی جانب سے اس دعوت کی مخالفت ہو رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک میں مبتلا تھے۔ شرک ان کی زندگی کا ایسا حصہ تھا جو نہ صرف ان کا عقیدہ تھا، آبا و اجداد کا دین، یہ عقیدہ تھا ان کا، اور ساتھ ہی ان کی پوری سیاست جو ہے وہ شرک پر چلتی تھی، جس کا میں نے پچھلی نشستوں میں بھی ذکر کیا ہے، آگے بھی اس کا ذکر آئے گا۔ یہ شرک میں پڑے ہوئے تھے قریش، اور آخرت کے منکر تھے کہ آخرت کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی خدا کے سامنے جانا ہے، خدا کے سامنے جانا ہے تو خدا کے سامنے جانے کی تیاری کرنا ہے، برائیوں کو چھوڑنا ہے، خدا کی فرما برداری کی زندگی اختیار کرنا ہے۔ وہ قریش کے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کرتے تھے، وہ اپنی برائیوں کی زندگی کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اپنے نفس اور اس کی خواہشات کی پیروی کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ نہ صرف یہ کہ خود قبول نہیں کیا، بلکہ اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے طرح طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے اس کو ذکر کیا کہ تمسخر کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دعوت آپ پیش کرتے تو استہزاء کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے مخالفانہ رویہ اختیار کیا، شروع کیا، تو انہوں نے طے کیا کہ بھائی جب آپ دعوت دینے لگیں، جب آپ قرآن پیش کرنے لگیں، جب آپ توحید پر بات کرنے لگیں، تو جو ہے آوازیں بلند کرو اور آپ کی بات کو دوسروں کو سننے نہ دو۔ اور لوگوں کے درمیان پھر مشہور کرنا شروع کیا کہ ارے بھائی یہ تو اساطیر الاولین ہیں، پچھلی کہانیاں ہیں، ان کا ذکر ہم پچھلی نشستوں میں کر چکے ہیں۔ ایک اور کام انہوں نے شروع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرآن کی دعوت پر جو ہے وہ اوچھے اعتراضات اور شبہات پیدا کرنے کا جو ہے انہوں نے سلسلہ شروع کیا۔ وہ توحید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، قرآن کی جو دعوت ہے، اس کے دلائل کا وہ جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ ان کے بس میں ہی نہیں تھا کہ وہ قرآن کی دعوت اور اس کے دلائل اور اس کے براہین کے آگے ٹک سکتے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر اوچھے اعتراضات شروع کیے اور آپ سے بے تکے مطالبات شروع کیے، وہ مطالبات جو پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء سے کیے تھے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ بھائی ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہم کو خدا کو بالکل علانیہ طور پہ دکھائیں گے نہیں۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہم کو علانیہ دکھائیے کہ اللہ کہاں ہے۔ قریش نے بھی جو ہے اسی طرح سے اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے، کہا کہ جو ہے یہ کہیں سے لکھوا لیا ہے انہوں نے، اور جو ہے اس کو صبح شام جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ اسی کو جو ہے پیش کرتے رہتے ہیں،
اور اس کو کہیں سے انہوں نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی جو ہے ان کی اس کے لیے مدد کی ہے۔ کوئی شخص ہے جو انہیں یہ سب باتیں جو ہے وہ سکھا رہا ہے، اور پھر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ انہیں کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، بازاروں میں جو ہے انہیں کمانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ کماتے ہیں تو پھر ان کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، تو رسول کے اندر جو ہے کچھ الگ خصوصیات ہونی چاہیے، نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہو، نہ جو ہے اس کو کمانے کی ضرورت ہو۔ تو یہ جو ہے قریش نے اس طرح کے اعتراضات شروع کیے۔ انہوں نے ایک مرتبہ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو دعوت ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم جو ہے اس کو کیسے قبول کر لیں، کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم آپ کے سامنے ایک تجویز رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا شہر جو ہے وہ کیسا جو ہے کاروبار یہاں پر نہیں ہے، ذرائع معاش یہاں پر نہیں ہے، پانی یہاں پر نہیں ہے، ہاں، اور اس وجہ سے ہم جو ہے بڑی سخت اور تنگی کی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ یہ پہاڑیاں ہمارے اطراف میں ہیں، یہاں پر کھیتیاں نہیں ہیں، یہاں پر ہمارے جو ہے وہ جو شہر ہیں وہ دوسرے عراق اور شام کی طرح سے یہاں پر نہریں نہیں ہیں۔ ہاں، آپ ایک کام کیجئے کہ ہمارے یہاں سے یہ پہاڑ ہٹوا دیجئے اور کھیتیاں یہاں پر ہو جائیں اور نہریں یہاں پر جو ہیں وہ بہنے لگے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آبا و اجداد جو مر چکے ہیں نا، ان میں سے کچھ لوگوں کو آپ زندہ کر دیجئے، جیسے قصی ابن کلاب ہیں، وہ ہمارا جو ہے ایک بہت ہی اہم شخصیت ہمارے آبا و اجداد میں جو ہے اس کی تھی۔ اگر وہ آ کر جو ہے زندہ ہو کر وہ کہے گا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تب ہم جو ہے وہ آپ کی تصدیق کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بہذا بعثت الیکم، یہ نہریں جاری کرنے، یہ کھیتیاں جو ہے وہ یہاں پر پیدا کر دینے، ان کے لیے اور آبا و اجداد میں سے کسی کو زندہ کرنے، میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں تمہارے پاس۔ انما جئتکم من اللہ بما بعثنی بہ، میں تمہارے پاس وہی چیز لے کر آیا ہوں جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کا پیغام۔ اگر تم اس کو قبول کرتے ہو تو پھر دنیا اور آخرت میں وہی تمہارے لیے نعمت ہے، اور اگر تم اس کو رد کر دیتے ہو، قبول نہیں کرتے ہو، تو پھر میں کیا کروں گا؟ صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان جو ہے فیصلہ کر دے۔ تو قریش نے کہا اچھا چلیے ٹھیک ہے۔ اب ان کے اعتراضات اس قسم کے اوچھے قسم کے، نبی کے مقام کو سمجھے بغیر انہوں نے جو ہے اس پر اعتراضات شروع کیے۔ ہم نے مقام نبوت اور مقام رسالت پر پچھلی نشستوں میں بات کی ہے، جیسے کہ ہم نے جو ہے 2 خطبات ہم نے غالباً 14 اور 15 نمبر کے جو خطبات ہیں ہمارے اس سلسلے کے اندر، وہ مقام نبوت اور مقام رسالت کے اوپر ہے۔ تو قریش نے اس کو نہیں سمجھا، انہوں نے کہا دوسری صورت رکھی انہوں نے کہ ٹھیک ہے، ہمارے لیے آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو خود اپنے لیے کچھ کر لیجئے، اپنے لیے آپ خدا سے دعا مانگیے کہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ جو ہے وہ ہم کو دکھائی دے کہ وہ آ گیا ہے اور آپ کی وہ تصدیق کر رہا ہے، ہاں، اور جو کچھ ہمارے اور آپ کے درمیان بات ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں پھر وہ آپ کی تصدیق کرے، یا ایسا ہو کہ آپ ہمارے لیے نہ صحیح کم از کم آپ کے لیے باغات، محل، خزانے سونے چاندی کے وہ جو ہیں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دے، تاکہ آپ کو بازاروں میں جا کر اپنے معیشت کے لیے فکر کرنے کی نوبت نہ آئے، آپ کو اپنے رزق کی فکر نہ کرنا پڑے۔ اس سے ہم آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کو سمجھیں گے کہ خدا کے یہاں رسول کا کیا مقام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ بھی دعا نہیں کرنے والا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھیجا ہے، مقام رسالت اور مقام نبوت کو تم سمجھو، مجھے اللہ تعالیٰ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، بشیر بنا کر بھیجا ہے، اللہ کا پیغام مجھے دیا گیا ہے، وہ پیغام میں تم تک پہنچا چکا ہوں۔ اب اگر کوئی اس کو قبول کرتا ہے تو میں بشارت دوں گا اس کو، اور اللہ تعالیٰ کے آگے کے احکامات بتلاؤں گا کہ کیا فرائض ہیں، کیا حرام ہیں، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعامات اس کو ملیں گے، اس کی خوشخبری میں اس کو دوں گا۔ اور اگر کوئی اس کو نہیں مانتا ہے، جیسے کہ تم نہیں مان رہے ہو، تو میں تمہیں اس کے انجام سے خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگر تم اس کو قبول کرتے ہو تو پھر یہ تمہارا دنیا اور آخرت میں اس سے یہی تمہارے لیے اصل نعمت ہے، اور اگر تم اس کو قبول نہیں کرتے ہو تو پھر میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کروں گا، صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ فیصلہ کر دے۔ اس پر قریش نے کہا اب ایک بہت سخت بات ہے، جیسے کہ پچھلی قوموں نے بھی کیا۔ قوم یونس نے ایک موقع پر اس طرح کی بات کی، قوم عاد، قوم سمود نے اس طرح کی بات کی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ ہمارے اوپر نعوذ باللہ آسمان سے عذاب لے آئیے، جیسا کہ آپ کا خیال ہے، آپ اس کی دعا کیجیے، جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، جب تک آپ عذاب نہیں لائیں گے تب تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں کہ میں تم پر جو ہے عذاب کی بد دعا کروں، ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے عذاب بھیجنا نہ بھیجنا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مشیت میں ہوگا کہ تم پر عذاب بھیجا جائے تو وہ بھیجے گا، اور اگر اس کی حکمت اور اس کی مشیت نہیں ہوگی تو وہ عذاب نہیں بھیجے گا۔ قریش نے اس پر کہا کہ آپ دیکھیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری اور آپ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس پر کیا کرے گا، اس کو کرنا چاہیے۔ یہ ان کا جو ہے وہ آرگیومنٹ تھا۔ اور پھر انہوں نے ایک بیہودہ بات یہ کی کہ دراصل جو ہے یمامہ علاقے کے اندر کوئی شخص ہے جس کا آپ اپنی آیات کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ وہ الرحمن ہے، الرحمن اللہ کی صفت ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی شخص ہے الرحمن، اس کی طرف آپ جو ہے ہمیں بلا رہے ہیں۔ لن نؤمن بالرحمن ابدا، ہم جو ہے رحمان پر کبھی جو ہے نعوذ باللہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر کہا کہ اب آپ جو ہے خدا اور آپ کا خدا چاہے ہمیں ہلاک کر دیں، ہم جو ہے وہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کب تک؟ وہی بات انہوں نے کہی جو پچھلی قوموں نے کہی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، انہوں نے کہا لن نؤمن لک یا محمد حتی تأتینا باللہ والملائکۃ قبیلا، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، نعوذ باللہ، جب تک کہ آپ ہمارے سامنے اللہ اور فرشتوں کو سامنے نہ لے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی تو اس وقت انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہاں ایک شخص جو ہے عبداللہ ابن ابی امیہ تھا، عبداللہ ابن ابی امیہ ابن مغیرہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں ایک عاتقہ بنت عبد المطلب، ان کا جو ہے وہ بیٹا ہے، یعنی پھوپھی زاد بھائی۔ یہ جیسے ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار چچا ہے لیکن سخت ترین مخالفین میں سے ہے، ایسے ہی یہ عبداللہ ابن ابی امیہ ابن مغیرہ عاتقہ کا جو بیٹا ہے۔ عاتقہ کے بارے میں جو ہے وہ روایات مختلف ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، صفیہ کے علاوہ، بہرحال اس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ تو یہ جو شخص ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی مخالفت میں، آپ کی عداوت میں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری قوم نے تمہارے سامنے اپنے لیے ایک تجویز رکھی، تم نے جو ہے اس کو قبول نہیں کیا، پھر انہوں نے تمہارے سامنے تمہارے اپنے لیے ایک تجویز رکھی کہ خدا کے یہاں تمہارا کیا مقام اور مرتبہ ہے، وہ ظاہر ہو جائے گا، تمہارے لیے جو ہے وہ خزانے، تمہارے لیے باغات ہو جائیں گے، تمہارے لیے محلات آ جائیں گے، تمہارے سامنے تمہارے ساتھ فرشتہ آ جائے گا، تم نے اس کو بھی قبول نہیں کیا۔ پھر کہا کہ تم جو اس عذاب سے ڈرا رہے ہو وہ عذاب لے آؤ، تو تم نے اس کو بھی نہیں کیا۔ میں تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ تم آسمان پر جو ہے وہ میرے سامنے ایک سیڑھی جو ہے چڑھتے ہوئے نہ چلے جاؤ، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ تم چڑھ رہے ہو، پھر وہاں سے تم آؤ اور تمہارے ساتھ 4 فرشتے ہوں جو گواہی دیں اس بات کی کہ تم جو ہے وہ خدا کے رسول اور پیغمبر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہی میں تم پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ یہ ان لوگوں نے جو ہے چھچوری حرکتیں اور چھچورے اوچھے مطالبات جو ہے وہ شروع کیے۔ قرآن مجید نے ان کے ایک ایک شبہے کو جو ہے وہ نقل کیا اور مضبوط ترین جو ہے وہ جواب دیے ان لوگوں کے لیے جو حق بات کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید نے وحی کے ذریعے سے ایک ایک شبہے کو بیان کیا اور ان کے ایک ایک شبہے کی قلعی کھولی اور ایسا مضبوط جواب دیا کہ پھر مخالفین جو ہے ان جوابات کے آگے بے بس ہو کر رہ گئے۔ قرآن مجید نے ان اعتراضات کا جو جواب دیا ہے ان کو جاننا چاہیے۔ دیکھیے یہ جو کہا گیا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، جو میں نے نقل کیا ابھی سیرت کے حوالے سے، قرآن مجید نے کہا قالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کہتے ہیں، یہ کفار اور مشرکین آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ چشمے اور نہریں جو ہے وہ نہ جاری کر دیں، یا او تکون لک جنہ، یا آپ کے لیے باغات ہوں، کہ کھجور کے، انگور کے، من نخیل وعنب، اور فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور ان کے درمیان جو ہے وہ نہریں بہتی ہوں۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو، او تسقط السماء کما زعمتا،
یا پھر آسمان جو ہے وہ ہم پر گر پڑے، علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، یا او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر تمہارے لیے جو ہے وہ ایک موتیوں کا جو ہے وہ گھر ہو، یا پھر تم آسمان کے اندر جو ہے وہ چڑھ جاؤ، اور تب بھی ہم جو ہے لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ کہہ دیجئے سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، پاک ہے میرا پروردگار، میں تو صرف ایک بشر ہوں، یہ سب کرنے کے لیے میں نہیں آیا ہوں کہ جو ہے وہ نہریں جاری کر دی جائیں اور جو ہے یہاں باغات پیدا ہو جائیں، پھر ان کے درمیان سے جو ہے وہ نہریں جاری ہوں، اور اسی طریقے سے آسمان پر میں چڑھ جاؤں، وہاں سے کتاب لے کر آؤں، نہیں، میں صرف ایک بشر ہوں، هل کنت الا بشرا رسولا، ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے تبصرہ کیا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے ہدایت آئی ہے پروردگار کی جانب سے، خدا جو ہے رب العالمین جس طرح سے پرورش کر رہا ہے انسان کے جسم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس دنیا کو پیدا کیا، زمین کو جو ہے انسان کا فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، دن و رات کا نظام جو ہے یہاں پر جاری کیا، بارش کو نازل کیا، اسی طریقے سے رزق کو اگایا، ایسے ہی اس رب نے انسان کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہدایت اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجی ہے۔ ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل، آپ ان کے سامنے کہیے، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، یہ جو فرشتے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اگر زمین میں، یہ میں نے نبوت اور رسالت کے جو پہلے خطبات گزرے ہیں اس میں بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس زمین پر اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، انسان یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خلیفہ ہے، تو پیغمبر بھی انسانوں کے درمیان سے بھیجے جائیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ فرشتے اس زمین کے اندر نہیں گھومتے، اس زمین پر فرشتے نہیں جیتے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس زمین کے اوپر خلیفہ نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کہ اگر یہاں فرشتے جو ہے جیتے ہوتے خلیفہ کی حیثیت سے تو آسمان سے فرشتہ ہی رسول آتا، انسان ہیں تو انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، تو رسول انسانوں میں سے بھیجا گیا ہے، اس پر حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کہیے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، ایک حق پرست انسان، حق کو قبول کرنے والا انسان اس بات کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، میرے درمیان اللہ اور تمہارے درمیان، میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ بحیثیت گواہ کے کافی ہے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے ان سے خبردار ہے، اچھی طریقے سے ان کے حرکات سکنات کو، ان کے حرکتوں کو دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے۔ سورۃ الاسراء کے اندر جو ہے یہ حقیقت بیان کی گئی کہ رسول کا کام جو ہے وہ نہریں جاری کرنا، آسمان پہ چڑھ جانا، اس کے لیے جو ہے محلات جو ہے وہ پیدا ہو جانا، بنا دیا جانا، یا فرشتہ اس کے ساتھ ہونا، یہ ساری باتیں نہیں ہیں۔ رسول کا کام کیا ہے کہ وہ بشر ہیں، رسول ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بشیر اور نذیر بنایا گیا ہے، انہیں اللہ کے پیغامات جو ہیں وہ انسانوں تک پہنچانے کی انہیں ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس مضمون کے اوپر، یہ تو سورۃ الاسراء کی آیات ہیں، اس مضمون پر سورہ فرقان بہت اہم ترین ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح کے جو اعتراضات تھے مشرکین کے، کفار کے، سورۃ الفرقان کے اندر اس کو جو ہے بہت ہی جو ہے صاف انداز کے اندر واضح کیا گیا ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے، جس کے اندر آغاز ہوتا ہے بہت بابرکت ہے وہ ہستی، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے، اس نے انسانوں کے اوپر یہ احسان کیا، کیا؟ نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ جس نے اپنے بندے پر، اپنے رسول پر الفرقان کو نازل کیا۔ انسانوں کو، بندوں کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے انسان کے سامنے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اور اب آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کر کر حق کیا ہے، باطل کیا ہے،
خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کا مارگدرشن کرایا، اس کی ہدایت دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے پر الفرقان کو نازل کیا اور پورے جہاں والوں کے لیے اپنے اس بندے کو یعنی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبردار کرنے والا، نذیر بنایا۔ ہاں، وہ ہستی کہ آسمانوں و زمین کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، جس نے اس کتاب میں، اس ہدایت میں اس بات کو واضح کیا کہ لہو ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، نہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، ہاں، دیوتاؤں کا کوئی خاندان نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، یہ جو بادشاہت ہے اس کائنات کی، اس کی بادشاہت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، انسان غور کرے اس خالق کے بارے میں کہ اس نے ہر چیز کو جو پیدا کیا ہے ایک جو ہے سانچے کے اندر، ایک خوبصورتی کے ساتھ، ایک جو ہے مخصوص اندازے کے ساتھ، ہاں، اور اس کو چھوڑ کر جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور نہایت خوبصورت پیدا کیا، نہایت حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اس کو چھوڑ کر اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ لوگ جو ہیں اس کو چھوڑ کر دوسرے اپنے معبود بناتے ہیں۔ ان معبودوں کی کیا حقیقت ہے؟ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے تو کوئی چیز پیدا نہیں کی، نہ آسمان کو، نہ زمین کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ دن کو، نہ رات کو، ہاں، نہ وہ بارش نازل کرتے ہیں، نہ وہ رزق اگاتے ہیں، کچھ انہوں نے پیدا نہیں کیا۔ ان کی حقیقت یہ ہے وہم یخلقون، کسی بھی جو ہے معبود کو اس اوپر والے آسمانوں و زمین کی بادشاہت والے اللہ کے علاوہ جس کو بھی انسان پوجتا ہے، اپنا معبود بناتا ہے، وہ مخلوق ہیں، وہم یخلقون۔ وہ دوسروں کے نفع نقصان کو تو چھوڑو، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، خود اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کے جو ہے وہ مالک نہیں ہیں، اور لا یملکون موتا ولا حیاتا، زندگی اور موت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ولا نشورا، دوبارہ اٹھایا جانا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کلام کو پیش کر رہے ہیں یہ مضبوط کلام، یہ ہے قرآن مجید کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر انسانوں کی ہدایت کے لیے، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے انسانوں کو خبردار کریں، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، صرف اسی نے جو ہے سب کو پیدا کیا ہے، اور جس کو معبود بنا رہے ہیں وہ سب کے سب مخلوق ہیں، ان کے ہاتھ میں خود اپنا نفع نقصان نہیں ہے۔ یہ ان دلائل کے اوپر انسان غور کرے، ان حقائق کے اوپر انسان غور کرے۔ جن معبودوں کو انسان جو ہے وہ پوجتا ہے وہ ان کے ہاتھ میں موت اور حیات نہیں ہے۔ یہ کافر یہ سب کچھ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، انہوں نے اس کو گھڑ لیا ہے، اور اعانہ علیہ قوم آخرون، کہ کچھ اور دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے ان کی مدد کی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعثت سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ مکہ کے اندر بعض ایسے لوگ تھے جو ہے سابقہ جو امتیں ہیں اور سابقہ جو قومیں ہیں، جیسے کہ نصارہ ہیں، یہود ہیں، ان کے بعض جو ہے ماننے والے تھے، جیسے کہ ایک عداس وہاں پر موجود تھے جو مکہ کے اندر رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کبھی کبھار جو ہے ملاقات ہوتی تھی۔ ایسے ہی دوسرے جو ہے سابقہ ہدایتوں کو ماننے والے، ان سے ملاقات ہوتی تھی، تو ان کفار نے کہنا شروع کیا کہ ان جو پہلے جو لوگ ہیں انہوں نے مدد کی ہے۔ فقد جاءوا ظلما وزورا، قرآن مجید نے کہا کہ یہ بات کہہ کر ان لوگوں نے جو ہے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، جھوٹ جو ہے یہ گھڑ رہے ہیں۔ ہاں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی انہوں نے بنا لیا ہے، انہوں نے جو ہے دوسروں نے ان کی مدد کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین ہے، یہ جو ہے اساطیر الاولین ہے، پہلے کی کہانیاں ہیں جس کو انہوں نے کہیں سے لکھا لیا ہے، اور صبح شام ان کے اوپر جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے وہ سنائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قل، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کو پڑھو، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ آسمان و زمین کے ان رازوں کو کھولے جو اس ہستی نے، جو اس اللہ نے جو ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کے ذریعے سے کھولے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کو اس نے نازل کیا ہے،
کسی نے مدد نہیں کی ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کے لیے، بلکہ اس کو اللہ نے نازل کیا۔ کس نے؟ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اگر استغفار کریں گے، اپنے اس ظلم اور اپنے اس زور، اپنے اس جھوٹ پر جو ہے اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا اور انہیں جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ یہ کہتے ہیں وَقَالُوا مَا لِي هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہ یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور جو ہے وہ بازاروں میں جو ہے اپنی معیشت کے لیے گھومتے پھرتے ہیں۔ ان کے ساتھ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، بھائی فرشتہ نذیر ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ او یلقى الیہ کنز، یا پھر ان کے اوپر جو ہے خزانہ جو ہے وہ اتارا جانا چاہیے تھا۔ او تکون لہ جنہ یأکل منہا، یا پھر ان کے لیے جو ہے ایک باغ بنا دیا جاتا جس سے یہ کھاتے، اور یہ جو ہے جا کر اپنے پیروکاروں سے اپنے حلقے میں کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم جو ہے ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو مسحور ہے، جس کے اوپر سحر کر دیا گیا ہے، جس پہ جادو کا اثر ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھیے یہ آپ کی طرف کیسی کیسی باتیں منسوب کر رہے ہیں۔ یہ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، یہ گمراہی کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں اور راہ حق کی طرف جو ہے واپس آنا ان کے بس کی چیز نہیں ہے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، اللہ اگر چاہے تو جن باتوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان پہ خزانہ کیوں نہیں اترا، یہ جو ہے فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے ان کے لیے ایک باغ کیوں نہیں ہے جس سے کہ یہ معیشت سے بے نیاز ہو جائیں، اللہ چاہے تو اس سے بہتر آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، آپ کے لیے محلات بنائے جا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے ان مطالبات کو اگر پورا کر دیا جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے بل کذبوا بالساعہ، ان کے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے، یہ مطالبات کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ حق کے طلبگار ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ آخرت کو نہیں ماننا چاہتے۔ کیوں؟ آخرت اگر آپ کی بات کو یہ قبول کریں گے، آخرت کو مان لیں گے، تو انہیں اپنی زندگی کی عملی روش بدلنی پڑے گی، سچائی کو اختیار کرنا پڑے گا، برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا، عیاشیوں کو چھوڑنا پڑے گا، حرام کاریوں کو انہیں چھوڑنا پڑے گا، اس لیے جو ہے یہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو قیامت کا انکار کرتا ہے ہم نے اس کے لیے جہنم کو جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ کیسی جہنم ہے وہ؟ اب اس کا جو ہے نقشہ کھینچا گیا ہے قیامت کے دن حشر کے میدان کا۔ اگر کسی کے اندر حق کی قبولیت کا مادہ ہے اور خدا کی قدرت پر جو ہے اس کی اگر نظر ہے تو وہ جو ہے اس کلام کے آگے، اللہ کی اس ہدایت کے آگے اپنا سر جھکا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جہنم ایسی ہے اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، وہ دور ہی سے جو ہے وہ ان کو دیکھ لے گی۔ جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے، حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے، اور حساب کتاب کے بعد جہنم کی طرف جب انہیں ہانکا جائے گا، جہنم دور ہی سے جو ہے انہیں دیکھ لے گی، اور یہ اس کے بپھرنے کی اور پھنکارنے کی جو ہے وہ آواز کو سنے گی، اور جب اس کے اندر انہیں باندھ کر کسی تنگ مقام پر پھینکا جائے گا، اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا، وہاں پر یہ جو ہے موت کو پکاریں گے، اور وہاں پر ان سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا ثبورا واحدا، آج تم جو ہے وہ کسی ایک موت کو مت پکارو، بلکہ اب موت کو تم پکارتے رہو، بار بار پکارتے رہو، لیکن وہ تمہیں وہ نہیں آنے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے کہیے قل اذالک خیر ام جنت الخلد، یہ انجام بہتر ہے آخرت کا انکار کر کے، یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آخرت کا انکار کر کے عیاشیوں میں پڑے رہنے کے بجائے تقوی کی روش کو اختیار کرو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ بدلہ ہے متقیوں کے لیے، اور وہاں متقیوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے جس میں وہ جو چاہیں گے انہیں ملے گا۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کے رب کے اوپر
جو ہے آپ کے رب کا یہ وعدہ ہے جس کے لیے خود خدا نے اپنے آپ کو ذمہ دار بنا لیا ہے کہ متقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یہ ضرور عطا کرے گا، اور جو ظالمین ہیں، جو حق کا انکار کرنے والے ہیں، جو الساعہ کی تکذیب کرنے والے ہیں، قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ جہنم کا ٹھکانہ یقینی ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اس دن یہاں یہ لوگ جن معبودوں کو شریک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور توحید کا انکار کر رہے ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں یہ حال ہوگا کہ ان تمام معبودوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو ہے ان کے ساتھ شریک سامنے لا کر کھڑا کر دے گا۔ یوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ، زیادہ دور نہیں ہے، جیسے ہی ان کی آنکھ بند ہوگی اور قیامت کا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، تب یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر، جو خود مخلوق ہیں، جن کے ہاتھ میں نفع نقصان کچھ نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں موت اور حیات نہیں ہے، انہیں عقل نہیں آتی اتنے دلائل سننے کے باوجود، قیامت کے دن یہ ان کے معبود ان کے سامنے خدا کے ساتھ، ان کے ساتھ میں خدا کے سامنے جو ہے وہ کھڑے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے۔ وہاں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ان معبودوں سے، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، کیا تم نے جو ہے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا ہے یا یہ خود گمراہ ہوئے ہیں؟ جواب دو۔ وہ معبود جن کی تم پرستش کر رہے ہو خدا کو چھوڑ کر، آج وہاں پر تم سے برات کا اعلان کریں گے۔ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، پروردگار ہماری مجال نہیں تھی ہمارے اپنے لیے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنائیں، کسی اور کو اپنا الہ بنائیں، کسی اور کو اپنا معبود بنائیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ یہ اس لیے گمراہ ہوئے کہ آپ نے انہیں دنیا کے ساز و سامان سے نوازا، ان کے آبا و اجداد کو جو ہے ساز و سامان سے دنیا کے نوازا، تو انہوں نے اسی چیز کو بھلا دیا جس کو انہیں یاد کرنا چاہیے تھا، یاد رکھنا چاہیے تھا۔ ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا، اور یہ تو جو ہے ہلاک کرنے والے قوم تھی۔ یہ قرآن مجید نے جو ہے اس حشر کے میدان کے اس نقشے کو جو ہے کھینچا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ قیامت کے دن، اس دن جو عذاب ان کے ساتھ جو ہے وہ لاحق ہوگا، وہ اس کو پھیر نہیں پائیں گے، وہاں ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی، بلکہ جس ظلم کا یہ ارتکاب کر رہے ہیں وہاں بدترین عذاب جو ہے وہ انہیں گھیرے گا۔ اور ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام، یہ کوئی پہلے رسول نہیں ہے جو بشر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، بشری جن کے ساتھ ضروریات لاحق ہیں، جتنے رسول ہم نے پہلے بھیجے ہیں ان تمام کا یہ حال تھا، انہم لیأکلون الطعام، وہ کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور وہ بازاروں کے اندر جو ہے اپنی معیشت کو بازاروں سے وہ پورا کرتے تھے۔ اور پھر ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اسلام کے مخالفین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جو ہے یہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ ایک آزمائش ہے۔ جعلنا بعدکم لبعد فتنہ، ہم نے جو ہے انہیں ایک آزمائش بنایا ہے۔ اتصبرون، کیا تم اس پر صبر کر رہے ہو؟ یہ ایمان کی جو ہے ایک کسوٹی ہے، یہ کہ ایک شخص کہے میں ایمان لے آیا اللہ پر، آخرت پر ایمان لے آیا، اور پیغمبر پر میں ایمان لے آیا، اللہ کی کتاب پر میں ایمان لے آیا۔ اب اس کی مخالفت میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور جو ہے قربانیاں دینی پڑتی ہیں ان کی مخالفت کی وجہ سے، جو اذیتیں اٹھانی پڑتی ہیں، جو تکلیفیں برداشت کرنا پڑتا ہے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے، اس کے بارے میں ایمان والے سے مطالبہ ہوتا ہے۔ اتصبرون، یہ تو آزمائش ہیں، کیا تم صبر کر رہے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اگر تم صبر کر رہے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تم سے غافل نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مشیت ہے کہ اس کا اجر پھر تمہیں ملے گا۔ اور پھر قرآن مجید نے اسی صورت کے اندر واضح کیا، قال الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ تعالیٰ نے پھر انہی کفار اور مشرکین کی طرف جو ہے خطاب کر کے کہا، جیسے پہلے فرمایا بل کذبوا بالساعہ، کہ یہ لوگ جو مطالبات رکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ہو جائے، ہمارے لیے یہ ہو جائے، خزانہ اتر جائے، محل آ جائے، فرشتہ آ جائے، یہ وجہ اصل یہ نہیں ہے کہ یہ مطالبات پورے ہو جائیں تو یہ اسلام قبول کر لیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے، بلکہ یہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ اور یہی بات یہاں کہی گئی، قال الذین لا یرجون لقاءنا،
انبیاء جس بات کو پیش کرتے ہیں اس آخرت کے بارے میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت اہم ترین بات ہے کہ ایمان والے سے جیسے توحید پر ایمان رکھنا ہے، آخرت پر ایمان. آخرت پر کیا ایمان ہے؟ ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے مرنے کے بعد جا رہے ہیں. ہماری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہونا ہے. یہاں سے انسان کی زندگی ختم ہوگی موت کے ذریعے سے، وہاں اللہ سے انسان کی آخرت کے اندر جو ہے ملاقات ہوگی. قرآن مجید نے اس عقیدے کو، اس ایمان کو بار بار ذکر کیا ہے. لا یرجون لقاءنا الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو کافروں میں سے خدا سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں. ہاں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن نے فرمایا کہ اے انسان تم اپنی اس زندگی کو، اس کے مراحل کو پورا کر کے جب موت آئے گی، اب اس کے بعد میں تم جا کر جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. قرآن مجید نے بار بار اس کو ذکر کیا گیا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، دنیاوی جو ہے وہ برائیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے. آخرت مانیں گے تو فوراً انسان کو اپنے عمل کو سدھارنا ہوگا. آخرت کا انکار کریں گے تو انسان کہتا ہے کہ بھائی اب کوئی زندگی نہیں ہے، یہی زندگی ہے، جو چاہے کرو، حرام کاری کرو، لوٹ مار کرو، دوسروں کو نقصان پہنچاؤ، جیسے چاہے زندگی گزارو، خدا کی نافرمانی کرو. تو یہ جو خدا سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، ارے بھائی ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے؟ او نرا ربنا، یا ہم نے جو ہے یا رب ہمیں خود دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ یہ دو باتیں. انسان کے پاس ایک صورت یہ ہے کہ خدا خود دکھائی دے تو انسان اس پر ایمان لائے، یا پھر خدا فرشتے بھیجے تو پھر انسان جو ہے اس پر خدا پر ایمان لائے، یا پھر یہ کہ خدا جو ہے وہ رسول بھیجے انسانوں میں سے اور وہ آ کر اللہ کا پیغام پہنچائے اور انسان جو ہے اس رسول پر ایمان لائے اور اس رسول کی لائی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنے عمل کو سنوارے. اس کے بجائے کوئی شخص کہنے لگے نہیں خدا ہم کو براہ راست دکھنا چاہیے یا فرشتے ہمارے پاس براہ راست آنا چاہیے، تو یہ آخرت کا انکار کرنے والے یہ کہتے ہیں. آخرت پر ایمان رکھنے والے یہ نہیں کہتے. جنہیں خدا سے ملنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے وہ اس قسم کی بکواس کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم، خود کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے انہوں نے. وَعَتَوْا عُتُوًّا کبیرا، اور بڑی سرکشی میں مبتلا ہیں. کہتے ہیں کہ خدا ان کو دکھائی دے، فرشتہ ان کے پاس راست آ جائے. انہیں کہہ دو کہ جس دن فرشتہ دکھائی دے گا، اللہ کے بندے فرشتے جب دکھائی دینے لگیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے. کیوں؟ اس دن کہیں گے یہ فرشتے ان مجرمین کو پکڑ کر جہنم میں جھونک رہے ہوں گے. تب یہ کفار اور مشرکین کہیں گے جس دن فرشتے دکھائی دیں گے، یقولون حجرا محجورا، اے اللہ انہیں ہم سے بچا، اے اللہ ہمیں ان فرشتوں سے بچا. کس دن ہوگا یہ؟ قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا، جس دن کہ ہم ان کے اعمال کا حساب لینے کے لیے حشر کے میدان کے اندر جو ہے انہیں اپنے سامنے جمع کریں گے. اور جن کاموں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نیک کام ہیں، اللہ کا انکار کر کے، توحید کا انکار کر کے، شرک میں مبتلا ہو کر اور رسول کی پیروی کو چھوڑ کر جو بھی نیک عمل انسان کرتا ہے، فجعلناہ ہباء منثورا، وہ عمل جو ہے وہ گرد و غبار بنا دیا جائے گا. اس دن صرف اور صرف اصحاب الجنہ، جنتیوں کے لیے جو ہے وہ خیر ہے، بہترین آرام گاہ ہے. کب؟ اس دن جو ہے جب آسمان پھٹ پڑے گا اور فرشتے جو ہے وہ نازل ہوں گے، جس دن کے بادشاہت صرف اللہ کے ہاتھ ہوگی. اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو ملکیت دی ہے. میں جو ہے اپنے بدن کا مالک ہوں، میں سمجھتا ہوں، یا میں جو ہے اپنی جائیداد کا مالک ہوں، میں سمجھتا ہوں، اپنے کاروبار کا مالک ہوں، میں سمجھتا ہوں. یا کچھ لوگ ہیں جو خود کو بادشاہ اور حکمران سمجھتے ہیں. یہ ساری ملکیت اور بادشاہت اس دن حشر کے میدان میں، آخرت میں جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی. یہ اللہ کی حکمت اور مشیت ہے کہ انسان کو یہاں عمل کے لیے بھیجا ہے تو کچھ چیزیں ملکیت میں دے دی، کچھ لوگوں کو بادشاہ بھی بنا دیا. اس سے انسان جو ہے وہ تکبر میں مبتلا ہے، سرکشی میں مبتلا ہے. لیکن وہاں یہ حکمت اور مشیت ختم ہو جائے گی، وہاں صرف حساب لینا ہے. تو وہاں نہ کوئی ملکیت ہوگی نہ کوئی بادشاہت ہوگی، وہاں پر بادشاہت صرف اس اللہ کی ہے. الملک یومئذ الحق للرحمن، کہ
اس دن جو ہے بادشاہت صرف اور صرف اس رحمان کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ دن جو ہے وہ کافروں کے لیے بڑا ہی جو ہے وہ سخت ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور اس دن انسان جو ہے، یہ ظالم جو آج رسول کی مخالفت کر رہے ہیں اور اوچھے قسم کے جو ہے وہ مطالبات کر رہے ہیں، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن ظالم جو ہے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی راہ بناتا، ان کی مخالفت نہ کرتا، کاش کہ میں جو ہے وہ پیغمبر کے مخالفین کو اپنا دوست نہ بناتا، جنہوں نے مخالفت کی ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یا ویلتنا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش کہ میں جو ہے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا جس نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کر کے ان کی مخالفت کی جو روش اختیار کی ہے، اس نے جو ہے مجھے گمراہ کر دیا اس ہدایت سے جو اللہ نے نازل کی۔ ہاں، اور شیطان انسان کو اس طرح سے جو ہے وہ رسوا کرنے والا ہے۔ یہ فرقان کی آیت ہے، بالکل آغاز سے لے کر 29 آیات تک، اور اس کے اندر جو ہے ان کے مشرکین کے ان اعتراضات کو جو ہے قرآن مجید نے ان کا جواب دیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک اور جگہ کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو انہیں یہ سکھا رہا ہے۔ قرآن نے کہا کہ جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں، مکہ کے اندر جو شخص عداس میں نے جن کا ذکر کیا ہے، وہ عربی نہیں تھے، وہ عجمی تھے۔ تو یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص نے جو ہے وہ کچھ سکھا دیا ہے، اور ان کا اشارہ جو ہے وہ اسی عجمی غلام کی طرف تھا جو قریش کے جو ہے قبیلے کے سردار ان کا غلام تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی ان سے ملاقات ہوتی تھی، کبھی بات چیت ہو جاتی تھی، تو کہا کہ یہ شخص جو ہے ان کو سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں انما يعلمه بشر، کہ ایک شخص ہے جو انہیں یہ ساری باتیں سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں کہ فلاں شخص نے سکھایا ہے، وہ تو عجمی ہے وہ۔ وہذا لسان عربی مبین، اور یہ تو انتہائی جو ہے نکھری ہوئی شگفتہ جو ہے وہ عربی زبان ہے، صاف ستھری عربی زبان ہے۔ تو کیسے ایک شخص اس درجے فصاحت اور اس درجے بلاغت اور اس درجے ادبی معیار کی عربی زبان جو ہے، جو کلام مجید، جو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، جو اس درجے معانی سے بھرپور ہے، وہ ایک شخص عجمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے جو ہے سکھا سکتا ہے؟ کیا انہیں عقل نہیں ہے؟ روایات میں ہے کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کے جو اعتراضات تھے ان میں سے ایک یہ بھی کہا کہ جو ہے ہمارے لیے یہ جو صفا پہاڑی ہے اس کو آپ سونے کا بنا دیجئے، جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تب تک ہم آپ پر جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اب بات سمجھنے کی ہے یہاں پر، پہلے اس سیرت کے واقعے کو سن لیجئے، اس کے بعد میں ہم اس پر بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اچھا تم جس بات کو کہہ رہے ہو کیا تم اس پر قائم رہو گے کہ اگر صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے تو تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ان کا مطالبہ ہے اور اس پر ایمان لانے کا یہ وعدہ کر رہے ہیں، تو صفا کو جو ہے وہ سونے کا بنا دیا جائے۔ حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ کے رب نے جو ہے آپ کو سلام کہا ہے، اور کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں ان شئت اصبح لهم الصفا ذهبا، کہ صفا جو ہے وہ یقیناً سونے کا بن جائے گا، لیکن من کفر بعد ذلك عذبته عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، اب اس کے بعد اگر کوئی اتمام حجت ہو جائے گی کہ ان کے سامنے ایک حصی ایسا عظیم معجزہ ظاہر کر دیا گیا ان کے مطالبے پر، تو پھر اس کا انکار اگر یہ کریں گے جیسا کہ پچھلی قوموں نے کیا، جیسا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے جو ہے مطالبے کے اوپر اونٹنی کو پہاڑی سے ظاہر کیا، لیکن انہوں نے اس کا احترام نہیں کیا اور پھر بھی کفر کے اوپر جو ہے وہ جمے رہے، تو پھر ان کے اوپر عذاب آیا جس میں پوری کی پوری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کر دیا گیا کہ اگر یہ کر دیا جائے تو کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کر دیا جائے گا، لیکن اگر پھر یہ انکار کریں گے تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور پھر ایسا عذاب آئے گا کہ دنیا میں کسی پر ایسا عذاب نہیں آیا ہوگا۔
اور اگر آپ چاہیں تو پھر یہ مطالبہ پورا نہیں ہوگا اور ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھلے رہیں گے کہ ان میں سے جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے اپنے کفر کی روش پر باقی رہے، اور فیصلہ جو ہے وہ آخرت میں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل باب التوبۃ والرحمہ، کہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہے۔ یہ حصی معجزات کا اصول ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی مرتبہ نہیں ہوا، بلکہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ جو ہے ہم پر آسمان سے ایک مائدہ نازل کیجئے، ایک دسترخوان نازل کیجئے، جس کو جو ہے جس سے ہم کھائیں گے تو جو ہے ہمارا ایمان بڑھے گا اور جو ہے ہم یقین لے آئیں گے کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہی بات فرمائی کہ میں تو اس کو نازل کر دوں گا۔ قال اللہ انی منزلها علیکم۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی قوم نے یہ مطالبہ کیا تو کہا گیا انی منزلها علیکم، میں اس کو نازل کر دوں گا، لیکن فمن یکفر بعد منکم، اس کے بعد اگر کوئی تم میں سے اس کا انکار کرے گا فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ پھر ایسا عذاب آئے گا کہ دنیا میں پھر کسی پر نہ آیا ہوگا۔ یہ حصی معجزات کے بارے میں اصول ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ سنت ہے کہ قریش کو، مکہ کے لوگوں کو ایک وقت ختم کر دیا جائے ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور حکمت نہیں تھی۔ چنانچہ اسی کو قرآن مجید نے کہا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، ہم نے جو آیات ہیں، حصی معجزات جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اس کو ہم نے کیوں روکے رکھا ہے؟ اس لیے کہ پہلی جو قومیں گزری ہیں انہوں نے ایسے ہی جھٹلایا۔ ہم نے جو ہے عاد نہیں، سمود کو، وَآتَيْنَا سَمُودَ النَّاقَةَ، ہم نے جو ہے سمود کو جو ہے وہ اونٹنی جو ہے عطا کی تھی ان کی قوم کو، تو ان کے لیے جو ہے وہ ایک نشانی تھی، لیکن انہوں نے ظلم کیا اور اس ظلم کے نتیجے میں جو ہے پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ سورۃ الاسراء کے اندر اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ حصی معجزات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم ترین معجزہ جو ہے وہ خود قرآن مجید ہے۔ عرب جن کے بارے میں اس سے پہلے بار بار یہ بات آئی ہے کہ وہ بہترین ادبی ذوق رکھتے تھے، بہترین فصاحت و بلاغت کی جو ہے وہ عربی زبان پر قدرت رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں، باقی پوری دنیا جو ہے وہ عجم گونگی ہے، بولنے کی صلاحیت صرف ہمارے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذوق اور ان کے معیار کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے معجزہ دیا اور کہا کہ یہ جو کلام ہے تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ، اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے تو یہ بھی عربی ہیں، تم بھی عربی ہو، تم جو ہے شاعر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شاعر نہیں رہے، تم بہترین زبان کا جو ہے وہ ذوق رکھتے ہو، یہ جو کتاب لے کر آئے ہیں قرآن مجید فلیأتوا بحدیث مثلہ، تو تم بھی اس کا مثل لے کر آؤ ان کانوا صادقین۔ سورۃ الطور کے اندر یہ ہے، اور پھر سورۃ الاسراء کے اندر انہی اعتراضات کو بیان کیا گیا، جس کو میں نے اوپر ذکر کیا کہ جو ہے ہمارے لیے نہریں جو ہے مکہ کے اندر بہہ جائیں، یا پھر آپ کے لیے جو ہے وہ باغات بن جائیں اور فرشتہ آپ کے ساتھ آ جائے، اس طرح کے جو انہوں نے جو مطالبات کیے، یا آپ کے لیے خزانہ جو ہے وہ نازل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے اصل معجزہ یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ کسی معجزے ایسا معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں کہ اس سے بڑا کوئی اور معجزہ نہیں ہے۔ کیسا معجزہ ہے یہ؟ فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ، اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں، اتفاق کر لیں، گٹھ جوڑ کر لیں کہ اس کلام کا ایک مثل لے آئیں گے، لا یأتون بمثلہ، وہ اس کا مثل نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اکیلے اکیلے نہیں کرنا ہے ان کو یہ کام، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، سب مل کر یہ کام کریں، نہیں لا سکتے۔ لقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى اکثر الناس الا کفورا، کہ ہم نے اس قرآن کے اندر جو ہے دوہرا کر جو ہے ایسی باتیں بیان کر دی ہیں، ہر مثال کو جو ہے وہ بیان کر دیا ہے، اس کے باوجود انسان جو ہے وہ ناشکری کرتا ہے اور کفر کی روش جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے۔ اچھا، پورے قرآن کا مثل لانا یہی معجزہ نہیں، بلکہ کچھ دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بعثت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نے کلام مجید کو پیش کیا، شروع میں کہا گیا کہ قرآن مجید کا مثل لے آؤ، اور وہ اس کو پورا نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے برسبیل تنزل کہا ٹھیک ہے پورا قرآن تم نہیں پیش کر سکتے، اور کہہ رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑا ہے، ام یقولون افتراہ، تو ایک کام کرو، قل آپ کہیے فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، 10 صورتیں اس قرآن مجید کی طرح کی جو صورتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، اس طرح کی 10 صورتیں جو ہے وہ لے کر آؤ، اور ادعوا من استطعتم من دون اللہ، وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے تم جو ہے وہ بلا لو، ہاں، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی 10 صورتیں بھی تم بنا کر نہ لا سکو، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ جن کو مددگار کے طور پہ تم بلا رہے ہو، ہاں، یہ اگر اپنے جو ہے گھٹنے ٹیک دیں، معذرت کر لیں اور کہہ دیں کہ ہم جو ہے اس پر قادر نہیں ہیں، تو اچھی طرح جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، یہ کلام، یہ قرآن، یہ ہدایت، اور وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس چیلنج کے بعد بھی، اس درجے وضاحت کے بعد بھی کیا تم ایمان لا رہے ہو، فرما برداری اختیار کر رہے ہو؟ اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں علمی معجزہ، ہاں، قرآن مجید کی زبان اور پھر معانی کا اس کے اندر جو اعجاز ہے، اور پھر قرآن مجید کے اب قیامت تک ظاہر ہوتے رہنے والے جو اعجاز ہیں وہ الگ ہیں۔ یہ لسان کا، ادب کا جو ہے لسانی معجزہ، ادبی معجزہ قرآن مجید کا، اس کو اور جو ہے ہلکا کیا گیا۔ اس چیلنج کو پہلے کہا گیا کہ اس کا مثل جن اور انس جمع ہو جائیں نہیں لا سکتے، پھر کہا گیا 10 صورتیں ہی لے آؤ، اور پھر کہا گیا ام یقولون افتراہ، یہ کہتے ہیں کہ جو ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے، ٹھیک ہے، قل آپ کہیے اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فأتوا بسورۃ مثلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیلنج کو بار بار دہرا رہے تھے کہ تم نے جو ہے کہا کہ باغات بنا دیے جائیں، محل بنا دیے جائیں، نہریں جاری کر دی جائیں، اس کے لیے میں نہیں آیا، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ قرآن خود معجزہ ہے، اس کو دیکھو، اس کی تعلیمات کو دیکھو، اس کی زبان کو دیکھو، تم اس کا مثل پیش کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا ٹھیک ہے 10 صورتیں اس جیسی لے کر آؤ، پھر فرمایا اللہ کے حکم پر فأتوا بسورۃ مثلہ، ایک ہی صورت اس کلام کے جیسی لے کر آؤ، وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور جس کو چاہو تم اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ اور یہی بات پھر سورۃ البقرہ کے اندر جو ہے وہ مدنی دور میں دہرائی گئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، اے انسانوں، اپنے رب کی جو ہے عبادت کرو، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے جتنے گزرے ہیں ان سب کو اسی نے پیدا کیا، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم خدا کی عبادت کی روش اختیار کرو گے تو انجام بد سے جو ہے تم بچ جاؤ گے۔ کون ہے وہ تمہارا رب؟ ہاں، جس نے تمہیں پیدا کیا، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، ہاں، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے اسی نے جو ہے وہ بارش کو نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، ہاں، اسی نے تمہارے لیے اس بارش کے ذریعے سے زمین سے جو ہے پھر پھلوں کو اگایا رزق کے طور پر۔ لا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یہ حقیقت جاننے کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ کا ند اور مد مقابل جو ہے مت بناؤ، اس کے ساتھ کوئی الہ مت بناؤ، کوئی دوسرا معبود جو ہے اپنے لیے مت بناؤ۔ اور دیکھو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم واقعی جو ہم نے کلام اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر تم اس بارے میں شک میں ہو، فأتوا بسورۃ مثلہ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے کر آؤ۔ یہ مکہ کے اندر جب شروع میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، یہی مضمون سورہ یونس میں آیا، مکہ میں بالکل آغاز میں یہ جو مضمون ہے اس کو دہرایا گیا ہے مدنی زندگی کے اندر، اور اس میں یہی بات، یہاں بھی وہی بات کہی گئی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو ہے جس کو چاہو اپنے مددگار کے طور پہ تم بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور دیکھو ان لم تفعلوا، اگر تم اس کا مثل نہ پیش کر سکو، ایک صورت بھی اگر تم بنا کر نہ لا سکو، یہ چیلنج
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور قیامت تک کے لیے بھی ہے۔ آج بھی جو ہے قرآن مجید کی دعوت جس کے سامنے جائے گی اس کے لیے چیلنج ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان پوری انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے۔ اسی چیلنج کے ساتھ ہے کہ اگر تم اس کا مثل نہ پیش کر سکو، اگر تمہیں شک ہو اور تم اس کا مقابلہ کرنے پہ اترو اور تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز یہ نہیں کر سکتے، تو پھر اس آگ سے بچنے کی تیاری کرو جس کا ایندھن انسان اور کافر ہوں گے، جس کا ایندھن پتھر اور کافر ہوں گے۔ قریش جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن مجید کے اس جو ہے جواب کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اس نے جو اعتراضات کیے، جو اوچھے شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، قرآن نے اس کا یہ جو پرزور جواب دیا، انہیں صاف احساس ہو گیا کہ قرآن کا مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ قرآن جو بات پیش کر رہا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر پیش کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شان بشیر اور نذیر ہونے کی ہے، رسول ہونے کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر یہاں فرشتے ہوتے تو فرشتے رسول بنا کر بھیجے جاتے، آپ یہاں انسان ہیں تو انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ خاتم النبیین اب بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ قرآن کی زبان اور قرآن کی تعلیمات، اس کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو حق کو سمجھتے تھے اور حق کا اعتراف کرنے کی شرافت ان میں تھی، جو اسلام قبول کرنے والے تھے، وہ جب حق کو دیکھ رہے تھے اور حق کا اعتراف کرنے کی بھی شرافت ان میں تھی۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان حق کو جانتا ہے کہ یہ حق ہے لیکن اس کو قبول نہیں کرتا، اعتراف نہیں کرتا اس کا، لیکن وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، ان کے اندر ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو حق کو جان کر اس کو علی الاعلان اس کا اعتراف کر رہے تھے، قرآن سن کر، قرآن کی تعلیمات کو جان کر اسلام کو قبول کر رہے تھے۔ قرآن کے دلائل اور قرآن کے براہین کے بعد ان کو کوئی شبہ نہیں ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن مجید کی تعلیمات پر وہ پوری طرح مطمئن تھے، اور اس پر قریش کے جو مخالفین تھے وہ مزید مشتعل ہوتے تھے اور ضد کے شکار ہو کر اب یہ قریش کے مخالفین تشدد پر آمادہ ہو رہے تھے۔ جب وہ قرآن کی حقانیت کا جو ہے وہ علمی طور پر جواب نہیں دے پا رہے تھے تو ان کے پاس طاقت تھی، سرداری تھی، اور مخالفت پر تلے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ تشدد شروع کیا۔ اس کی تفصیلات کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، آمین یا رب العالمین۔